تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو بہت نوازنے والا اور خوب سخاوت کرنے والا ہے۔ میں اس پاک ذات کی تعریف کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں۔ ہر زبان میں اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ میں حق، یقین اور اقرار والی انکار سے پاک گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ مقام محمود اور حوض کوثر والے ہیں۔ اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر جو حق کے گواہ ہیں، اور تابعین پر اور ان پر جو قیامت تک ان کی اچھے سے پیروی کرے۔ اما بعد، اے لوگو، میں خود کو اور آپ تمام کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ آپ پر رحم کرے، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی پناہ میں آ جاؤ۔ وہ گناہوں کو زیادہ بخشنے والا اور پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، اور کثرت سے اس کا ذکر کرو، کیونکہ اس کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ دنیا کی زندگی تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے۔ دنیا کی آسائش پائیدار نہیں، اور لمبی چوڑی امیدوں سے بچو، کیونکہ موت قریب اور حتمی ہے۔ بار بار عافیت ملنے اور نعمت باقی رہنے پر اس کی حمد کرو۔ عافیت جب مسلسل رہتی ہے تب وہ پہچانی نہیں جاتی، اور جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو پہچانی جاتی ہے۔ اے اللہ، ہم تیری نعمت کے ختم ہونے، تیری عافیت کے چلے جانے اور تیرے ناگہانی عذاب سے تیری پناہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کا احسان جو تم پر ہے یاد کرو، اور جو کچھ کتاب و حکمت اس نے نازل فرمائی جس سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے اسے بھی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اے مسلمانوں، حق میں روشنی ہے اور فضیلت میں خوبصورتی ہے، اور بلے حکمت اور اچھی نصیحت جب ٹھوس الفاظ میں اور نرم گفتگو میں ہوگی تو اس کی طرف دل متوجہ ہوں گے اور ان سے عقل مانوس ہوں گی۔ واضح حجت اور شفاف دلیل جو نرمی اور ادب کے پیرائے میں ہو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہر مقام کے لیے گفتگو اور ہر طبقہ کے لیے طرز تخاطب ہوتا ہے۔ اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے بحث و مباحثہ کیجیے۔ یہ چند جامع باتیں ہیں جن میں ایسے امور کی یاد دہانی ہے جو دلوں کو نرم کرتے ہیں، نفوس کو مہذب کرتے ہیں، بھولی بسری باتوں کو لوٹاتے ہیں۔ یہ چند نصیحتیں ہیں جو دنیا و آخرت کی درستگی، دونوں جہانوں میں کامیابی اور ان میں خوش بختی حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں، اور نصیحت کرتے رہیے، یقیناً نصیحت ایمان والوں کو نفع دے گی۔ مسلمانوں، اس ہدایت اور رہنمائی کے سلسلے میں اہل علم کا کہنا ہے، حق پر استواری، ہدایت کے راستے پر چلنے، غذا کی پاکیزگی، تقوی کے حصول کے لیے جد و جہد، ذکر پر مداومت، شریعت کی پابندی اور مسلمانوں کی حرمتوں کی تعظیم سے حاصل ہوگی، اور جس کا باطن استوار ہوا اس کے معاملات استوار ہوئے۔ 5 خصلتوں میں خیر ہے، اور وہ ہیں تقوی کا لباس، اللہ پر بھروسہ، حلال کمائی، نفس کی بے نیازی اور اذیت کو روکنا، اور سب سے بڑی بیماری گھٹیا اخلاق اور بد زبانی ہے۔ اللہ آپ پر رحم کرے۔ آپ جان لے کہ اللہ کی طرف سے مہلت دینا لاپرواہی نہیں ہے۔ بندے سے باز پرس کی جائے گی اور اسے بدلہ دیا جائے گا، اور خوف و خشیت والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ جو ڈرتا ہے وہ ضرور نصیحت پکڑے گا، اور آدمی کے عالم ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے، اور اس کے جاہل ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے عمل پر نازا ہو۔ خود کی خیر خواہی کرنے والے بندے کو ظاہری خوشو اور دل کی بدکاری سے بچنا چاہیے، اور بندے کو اس بات سے شرمانا چاہیے کہ وہ ان چیزوں کی اصلاح کرے جو مخلوق کے سامنے ظاہر ہوں، اور ان چیزوں کی اصلاح نہ کرے جنہیں خالق تعالی جانتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالی نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے اور نہ تمہارے اعمال کو، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ جس نے اپنے باطن کی اصلاح کی، اللہ اس کے ظاہر کی اصلاح فرما دے گا، اور جس نے اپنے بھائی کے عیب پر پردہ ڈالا، اللہ اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا۔ جو اپنے بھائی کے عیب کی ٹوہ میں پڑا، اللہ اس کے عیب کے پیچھے لگے گا، پھر اسے بے نقاب کر دے گا، گرچہ وہ اپنے گھر میں ہی کیوں نہ ہو۔ مسلمانوں، سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ جھوٹ بدکاری کی طرف لے جاتی ہے، اور بدکاری جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ برے لوگوں کی صحبت اچھے لوگوں سے بدگمانی پیدا کرتی ہے۔ حسد مسلمانوں کے ساتھ شفقت میں کمی پیدا کرتا ہے، اور بندوں پر زیادتی آخرت کا انتہائی برا توشہ ہے۔ اپنے نفس پر بندے کے ظلم میں سے یہ ہے کہ وہ خود کے لیے ہر چیز میں عذر پائے مگر اپنے
بھائیوں کو کسی چیز میں معذور نہ سمجھے. معذرت صرف طاقتور ہی کرتا ہے، معاف صرف بہادر ہی کرتا ہے، اور صرف سعادت مند ہی بھلا دیتا ہے. اللہ آپ پر رحم کرے. آپ یہ جان لے کہ لوگ بندے کی اسی قدر مذمت کرتے ہیں جس قدر اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالا ہے، اور اللہ سے ڈرو جس کے ذریعے تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بچو. بے شک اللہ تم پر نگراں ہے. جو اللہ سے ڈرے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جو غیر اللہ سے خوف کرے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. بندہ جس قدر اپنے رب سے محبت کرتا ہے اسی قدر وہ مخلوقات میں محبوب ہوتا ہے، اور اپنے رب سے بندہ کا خوف جتنا زیادہ ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس کی اتنی ہیبت ڈال دے گا. اللہ کے بندے سچ کہو، حق کو لازم پکڑو، درست عمل کرو. لوگ کچھ وقت کے بعد ہی صحیح راضی ہو جائیں گے. دنیا کی فکر مندی دل کی تاریکی ہے، اور آخرت کی فکر مندی دل کی روشنی ہے. غصہ ایسا عقاب ہے جس سے آدمی خود کو سزا دیتا ہے جبکہ غلطی کرنے والا کوئی اور ہوتا ہے. اور دوستی خسارہ ہے مگر یہ کہ آپ خالص دوستی کریں. مال حسرت ہے مگر یہ کہ آپ اسے دوسروں کی غمخواری کریں. اور ملنا جلنا گھماؤ پھراؤ ہے مگر یہ کہ آپ اس کے ذریعے دلجوئی کریں. اور اپنے نفس کے ساتھ خیر خواہی کرنے والا نیک بندے کو جاننا چاہیے کہ اللہ کے انتخاب اس کے لیے خود کے اختیار سے بہتر ہے، کیونکہ بندہ تدبیر شدہ ہے نہ کہ تدبیر کرنے والا. بندے کی ناراضگی قضاء و قدر کو نہیں بدل سکتی، چنانچہ وہ قضاء قدر پر رضامندی کے ساتھ راستے کو لازم پکڑے. ثابت قدمی آزمائش کے وقت ہوتی ہے، اور جہاں تک عافیت کی بات ہے تو اس میں ثابت قدم رہنے والے بہت ہیں. رضامندی مصیبت کے وقت ہوتی ہے، اور جہاں تک خوشحالی کے وقت کی بات ہے تو اس میں راضی رہنے والے بہت ہیں. اور جو اپنی خواہشات کی پیروی کرے گا خواہشات اسے اپنا غلام بنا لے گی. جس کی خواہشات زیادہ ہوں گی اس کا دین اس کے لیے معمولی ہو جائے گا، اور لالچ مردوں کی گردنیں کاٹ دیتا ہے. اللہ کے بندو جاننا چاہیے کہ لوگوں کے درمیان اختلاف کا سبب یا تو مقصود ہے جسے سمجھا نہیں گیا، یا جسے سمجھا گیا ہے وہ مقصود نہیں ہے. بھائیو، جو سوشل میڈیا سے جڑا ہے وہ فریضے کی یاد دہانی کرائے، سنت کی رہنمائی کرے، غلطی پر متنبہ کرے، ثواب کی نیت سے نصیحت کرے اور اجر و ثواب کی امید رکھے. اتحاد و اتفاق اور حسن ظن کا حریص ہو، اور جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. اپنے بھائی کے ساتھ اچھا گمان رکھے اور اپنے نفس کے برے گمانوں سے بچے. خود کی خیر خواہی کرنے والا ان وسائل پر ایسے لوگوں میں سے نہ بنے جو خالی ڈول لیے گھومتے ہیں اور اپنی عقلوں کو ان وسائل کا بے مقصد استعمال کرنے والوں اور بے فائدہ بک کرنے والوں کے لیے آسان والا بناتے ہیں. ہر بندے نے جیسا عمل کیا ہے ویسا ہی اسے بدلہ دیا جائے گا، اور جسے نصیحت کی جاتی ہے وہ باز نہ آئے تو وہ محروم ہے. کاش کہ میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیشگی کا سامان کیا ہوتا. اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کے طریقے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے فائدہ پہنچائے. اور میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں. آپ بھی مغفرت طلب کریں. یقیناً اللہ مغفرت کرنے والا اور بخشنے والا مہربان ہے. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو نہایت کریم اور بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے. وہ اپنے فضل سے جس چاہتا ہے بے حساب نوازتا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی جانب لوٹنا ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں جنہیں شریف ترین نسب سے منتخب کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت، سلامتی اور برکت نازل فرمائے، اور آپ کے آل و اصحاب اور ازواج پر اور تابعین پر، ان لوگوں پر جن لوگوں نے اچھے طریقے سے آپ کی اتباع کی. اما بعد، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. اس بات کا خیال رکھے کہ آپ ان میں سے ہوں کہ جب وہ علم رکھتے ہیں تو نرمی برتتے ہیں، اور جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو سخاوت کرتے ہیں. اور آپ ہدایت طلب کرنے والے کے معاون، نصیحت چاہنے والوں کے سچے ساتھی، اور مدد چاہنے والوں کے لیے احسان و بھلائی کا خزانہ بنے. آپ جلدی راضی ہونے والے بلند حوصلہ ہو. حق آپ کا مقصد، حیا آپ کا پردہ، اور پرہیزگاری آپ کا جامہ ہو. انوار بصیرت سے آپ روشنی حاصل کریں. حقائق کے علم میں آپ کا نصیبہ ہو. اور جب آپ سے لغزش ہو تو رجوع کر لے. غلطی ہو تو معذرت پیش کرے. گناہ ہو تو فوراً اس سے باز آ جائے. کسی چیز کو نہ جانے تو سوال کرے، اور غصہ آئے تو اس پر قابو رکھے. اور جان لے کہ آپ کی فضیلت اس وقت تک ہے جب تک آپ خود کو افضل نہیں سمجھتے، اور جب آپ خود کو افضل سمجھنے لگیں گے تو پھر آپ کی کوئی فضیلت نہیں ہے. سنو، اللہ آپ پر رحم فرمائے. اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور یاد رکھو کہ آپ پر نگراں لکھنے والے فرشتے مقرر ہیں، اور جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ اسے جانتے ہیں. اور درود و سلام بھیجو ہدیہ میں دی گئی رحمت اور عطا کی گئی نعمت اپنے نبی محمد رسول اللہ پر، جس کا حکم آپ کو آپ کے رب نے قرآن میں دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی رحمت پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو. اے اللہ، درود و سلام نازل فرما اور برکت نازل فرما تیرے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد پر، ان کے آل و اولاد پر، ان کی بیوی اور ذریت پر. اے اللہ، تو خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور تمام صحابہ اور تابعین اور قیامت تک ان کی درست طریقے سے پیروی کرنے والے تمام لوگوں سے راضی ہو جا. تو اپنے عفو و کرم و سخاوت سے ان کے ساتھ ہم لوگوں سے بھی راضی ہو جا. یا اکرم الاکرمین.
العالمین۔ اے اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں امن و امان قائم فرما، ہمارے امام اور حکمرانوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہمارے امام اور حکمران خادم حرمین شریفین کی تو اپنی توفیق، اصلاح اور حق سے مدد فرما۔ تو انہیں اپنی مرضی اور منشا کے مطابق چلنے کی توفیق دے، انہیں صالح مشیر کار عطا فرما، ان کے ذریعے اپنے دین کو مضبوط کر اور ان کے ذریعے اپنے کلمہ کو بلند فرما، انہیں اسلام اور مسلمانوں کی مدد کرنے والا بنا، ان کے ذریعے حق و ہدایت پر مسلمانوں کو متحد کر دے، ان کو، ان کے ولی عہد کو، ان کے بھائیوں کو اور مددگاروں کو اس چیز کی توفیق دے جس کو تو پسند کرتا ہے اور جس سے تو چاہتا ہے، انہیں نیکی تقوی کی توفیق دے اور جس میں ملک اور بندوں کی بھلائی ہو اس کی توفیق دے۔ اے اللہ مسلمانوں کے حکمرانوں کو تو اپنی کتاب اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، انہیں تو اپنے مومن بندوں کے لیے رحمت بنا، ان کے کلمے کو حق و ہدایت پر جمع فرما۔ اے رب العالمین، اے اللہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ انہیں اپنی خاص حفاظت میں لے لے اور ان کا خاص خیال رکھ اور اپنی نگاہ بانی میں انہیں لے لے۔ اے اللہ ان کی شکستہ کو جوڑ دے، ان کے قید کو کھول دے، ان کی لغزش کو کم کر دے۔ اے اللہ ان کے مریضوں کو شفا دے، ان کے مردوں پر رحم کر اور انہیں تو اپنے پاس شہید کی حیثیت سے قبول کر۔ اے اللہ مسجد اقصی کو غصب اور قبضہ کرنے والوں سے آزاد فرما، ان کی شان اور مقام کو بلند فرما، اس کی بنیاد کو مضبوط فرما، اس کے گوشوں کو قائم رکھ۔ اے دعاؤں کو سننے والے، اے اللہ ہمارے فوجیوں کی مدد فرما جو ہمارے ملک کی سرحدوں پر تعینات ہے، ان کی رائے کو درست فرما، ان کے نشانے کو درست کر، ان کی کمر کس دے، ان کے عزائم کو مضبوط کر، ان کے قدموں کو ثابت قدم رکھ، ان کے دلوں کو جوڑ دے۔ اے اللہ ان کے شہیدوں پر رحم فرما، ان کے زخمیوں کو شفا دے اور انہیں ان کے اہل و عیال میں محفوظ رکھ، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اے اللہ تو ہمیں شر پسندوں کے شر، فاجروں کی سازش اور دن و رات کی برائی سے محفوظ رکھ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔